اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب اور تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے جن کا حل انہوں نے قرآن اور حدیث سے بتایا۔ ان کا اصول ہی تھا مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائے۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی تیار کر رکھی تھی جس میں ایک مسئلے پر کئی پہلو سے قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس کی روشنی میں غور ہوتا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات اور معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہ میں ان کی ذہانت اور قرآن و حدیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے فقہا اور محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقی اور قرآن اور حدیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑا فقی کسی کو نہیں دیکھا۔ علم فقہ میں سارے لوگ ان کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شیر کا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتانا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے کشتی کا ایک تختہ پکڑ لیا اور اس پر سوار ہو گیا تو تختہ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچا جس میں شیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا اور مجھے جنگل سے نکال کر راستے پر لا چھوڑا اور دہاڑ مارا۔ میں نے سمجھا کہ مجھے وہ الوداع کہہ رہا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں حتیم کے باہر طواف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قربانی کے بعد لوگوں کو اپنا میل کچیل صاف کرنا اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے۔ سورہ حج کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہے، اس لیے حتیم سے باہر ہی طواف کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں صبر اور اسلام پر وفات کی دعا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا اغفر علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ سورہ اعراف کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہونے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ زخرف کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسا ہمارے لیے فیصلہ فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔